अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये शगुफ़ी से भी रिकॉर्ड करा सकती हूँ, मगर जो मैं आपको समझा सकती हूँ, मुझे लगता है वो तरीके से शगुफ़ी आपको अगर समझाएगी भी नहीं तो आप लोग समझोगे नहीं। मैं आज आपको सिर्फ डायरेक्ट बता देती हूँ, वीडियो बड़ी नहीं करती हूँ, कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको क्यों और कैसे और किस लिए बनाया है। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने, ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 143। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जअलनाकुम, हमने तुमको बनाया, तुम्हें बनाया, उम्मतन, ये उम्मत, वसतन, इस चीज को समझिएगा, मुअतदिल यानी बेहतरीन, यानी एक ऐसी उम्मत, दरमियानी उम्मत। अब क्यों बनाया अल्लाह ने वो भी देख लो। लितकूनु, ताकि तुम हो, शुहदाह, गवाह, अलन्नासी, लोगों पर। ठीक है, अब यहाँ से आपने इस चीज को देख लिया। अभी मैं इस चीज को नहीं बता रही आपको कि कौन से लोग, क्या लोग। पहले मोतदिल की बात करते हैं। मोतदिल का मतलब होता है एक ऐसी उम्मत, एक ऐसी चीज जो दरमियानी चीज होती है। दरमियानी चीज से मुराद अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे कि आप ये समझ लीजिए, एक कोई इंसान है, प्राइम मिनिस्टर है। अब वो आपके यहाँ आता है तो आप उसको बैठाएंगे कहाँ पर? एक मिडिल में ना, बिल्कुल सेंटर में, और उसके आए दाएं बाएं उसके दूसरे लोग होंगे जो उससे कम दर्जे के होंगे। मेन जो हेड होगा वो बीच में होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको यही उम्मत बनाया है, एक दरमियानी उम्मत। अभी यहाँ तक पहुंचने के लिए, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है ऐसे ही नहीं बन जाता उठकर, उसके लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत एफर्ट्स होते हैं, तब जाके कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, या फिर कोई भी सोर्स लगा लीजिए आप, कोई बड़ा ऑफिसर बनता है तो उसको उसी हिसाब से सैलरी मिलती है, उसी हिसाब से उसका मनसब होता है। और ये मनसब पाना कितनों की ख्वाहिश होती है, आप ये सोचो। ये मनसब पाना, कोई भी ऑफिसर, बड़े जॉब लगा लीजिए, उसकी ख्वाहिश लाखों लोगों की होती है, और उसमें से एक दो चुने जाते हैं। अब एक दो जो चुना गया, उसकी सैलरी तो लोगों को लग रहा है ज्यादा है और उसका ओहदा भी ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है? ऐसे फ्री में उसको कोई सैलरी नहीं देगा ना, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है। वो क्या जिम्मेदारी है? कि अल्लाह का पैगाम तमाम दुनिया तक पहुंचाना, तमाम लोगों तक पहुंचाना, कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसकी इबादत करो। अब आप और मैं ये चीज बताएं, क्या हम खुद भी इबादत कर रहे हैं? क्या हम ये उम्मत बनने के काबिल है? अब मैं इसको वसत का मतलब आपको आगे समझाती हूँ, क्यों अल्लाह किस पर गवाह बना रहा है। अल्लाह ने मुझे और आपको गवाह बनाया है तमाम उम्मतों पर। जितनी उम्मतें हमसे पीछे चली गई उन पर गवाह बनाया। वो क्यों बनाया? वो इसलिए बनाएगा अल्लाह कि जब रोजे कयामत तमाम जो नबी अल्लाह होंगे, तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया था तमाम लोगों तक, अपनी अपनी उम्मतों तक? तो सभी अंबिया कहेंगे, या अल्लाह हमने पहुंचाया था। तो अल्लाह कहेगा, बुलाओ अपनी उम्मत को। तो वो उम्मत को बुलाया जाएगा, तो वो उम्मत साफ मुकर जाएगी कि हमें कोई पैगाम नहीं पहुंचाया और ये तो झूठ बोल रहा है। तो अब अल्लाह कहेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो वो नबी कहेंगे कि या अल्लाह हमारे पास गवाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। इमेजिन करो इस चीज को, क्या मैं और आप इस चीज के काबिल हैं कि हम नबियों की गवाही दें, हम नबियों के गवाह बने? क्या मेरे और आपके अमाल है इस काबिल? नहीं है, मेरे तो नहीं है। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं किसी दीनदार बंदे की गवाही दे दूं किसी के सामने। नहीं है। सोचो आप, क्या मर्तबा है मेरा और आपका, और हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? हमने क्या समझ रखा है अपने आप को? क्या आज हालत है मुसलमान की? आप लोग अपनी फैमिली में अपने मिलने जुलने वालों से ये बात जरूर पूछिएगा कि वसत का मतलब क्या होता है। वसत, ठीक है? और पूछिएगा, अरे हम लोगों को तो ये तक नहीं पता वसत होता क्या है, वसत का मतलब क्या होता है। इसका मनसब पे बैठ के इस पे काम करना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो इस चीज से भी गाफिल हैं
کہ وسط کا کیا مطلب ہے. کیوں ہم ان سب سے دور ہیں؟ کیوں ہم ان سب چیزوں کو نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پہ غور ہی نہیں کیا، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ بس ہم نے تو قرآن کو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ عربی میں پڑھا، رٹا لگایا میں نے اور میرے بچوں نے، بس ہو گیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں سمجھنے کے لیے دیا ہے. قرآن اللہ کی رسی ہے جس کے ذریعے ہم اس سے جڑتے ہیں. قرآن کو جب تک نہیں سمجھیں گے نا آپ اور میں، جب تک یاد رکھنا کچھ بھی نہیں ہے. عربی میں پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہی نہیں ہوئے. آپ کا تو اللہ سے ابھی تک کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا، کوئی کنیکشن ہی نہیں بنا، تو پھر کیسے کامیابی ملے گی؟ ہر چیز کو کرنے کے لیے کوئی بھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے فون کو چارجنگ پہ لگانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اس سے کسی چیز سے، چارجر سے، جو بھی آپ کے پاس چیز ہے اسے کنیکٹ کرو گے تبھی تو وہ چارج ہوگا نا، جب تک آن نہیں کرو گے. اور جب ہم نے تو قرآن کو ایسے ہی پیچھے ڈالا ہوا ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں گے کہ یا اللہ میری امت نے تو قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا. اور یہی آج ہو رہا ہے. اصل میں ہم کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ہم فرقوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں ایک شیطان نے الگ ہی چیز میں ڈالا ہوا ہے. یہ فرقہ، وہ فرقہ، اس کا فرقہ اچھا ہے، وہ والا فرقہ جنت میں جائے گا، تم کافر ہو، تم منافق ہو، تم قبر پجاری ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. ہم ان سب چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم نے جو مین چیز ہے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنت قرآن مجید، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور یہ سب شیطان تماشا دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے کہ میں تو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اس طریقے سے بہکاؤں گا کہ وہ صراط المستقیم پہ بیٹھوں گا میں اور ان کو اچک لوں گا، ان کو میں کڈنیپ کر لوں گا. ٹھیک ہے، اللہ اس نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں. اور میں ان کو غائب کر دوں گا اور میں ان کو بھٹکا دوں گا، وہ تیرے تک ان کو پہنچنے ہی نہیں دوں گا. اور یہی ہے، آج ہم الجھے ہوئے ہیں لڑائیوں میں. آج مسلمان الجھا ہوا ہے ایک دوسرے کو تانے دینے میں. آج مسلمان اسی بات کے پیچھے ہے، تم نے ایسے کیا، تم نے رفع الہدین کیا، تم نے نہیں کیا، تم ایسے کرتے ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو. بس یہ ہمارا کام. آپ لوگوں کو لگتا ہے ہمارا کام یہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہمارا کام تو ہے ہی نہیں فرقوں میں بٹنا. اللہ تعالیٰ نے تو فرقوں کو ناپسند کیا ہے اور فرقے والوں کو کہا ہے کہ عذاب عظیم دوں گا تمہیں میں. سمجھ رہے ہو؟ جو اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹے گا. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. جب ہم ان کو پڑھیں گے، ان پہ غور کریں گے، فکر کریں گے، تب جا کے پس آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا پیغام ہے، کرنا کیا تھا. اور اتنی عمر ہم نے ایسے ہی نکال دی، یوں لڑ کے ایک دوسرے کو انگلیاں اٹھا کے. ہم تو اپنے منصب سے ہی بھٹکے ہوئے ہیں. تو پھر جب ان کو بلایا جائے گا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، ہاں میں گواہ ہوں کہ میرے بھائی نے نبی کا نام لے کے، حضرت یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جو بھی نبی ہوں گے، کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. تو پھر اللہ میرے سے اور آپ سے جتنے بھی مسلمان ہوں گے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا، اس قابل کر دے ہمیں مرنے سے پہلے نا، کہ ہم بنے گواہ. تو اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کہ کیا پہنچایا تھا میرے نبی نے پیغام؟ تو یہ امت کہے گی ہاں اللہ پہنچایا تھا. اللہ کہے گا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو ہم امتی کہیں گے کہ اللہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا. اب آپ اس چیز کو امیجن کرو، کیا میں اور آپ ہم اس قابل ہیں ہم انبیاء کی گواہی دیں؟ کیا میرے اور آپ کے ایسے کام ہیں؟ کیا ہم دنیا میں وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جس منصب پہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے، جس منصب کے لیے ہمیں چنا ہے، جو منصب اللہ تعالیٰ نے کسی سے چھین کر ہمیں دیا ہے؟ اب آپ سوچو گے کس سے چھین کر؟ جی ہاں، بنی اسرائیل سے یہ منصب چھینا اللہ نے. پہلے ان کو یہ منصب ملا ہوا تھا، ان کو اللہ رب العزت نے پہلے تمام امت پہ فضیلت دی ہوئی تھی. پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ کا ہر طریقے سے جو بھی اللہ نے ان کو کہا کرنے کو، انہوں نے اسی چیز کا انکار کیا، جھوٹ بولے، قتل کیے، نبیوں کو قتل کیا.
تو اللہ نے ان سے وہ منصب چھینا اور اس امت کو یہ فائز حاصل ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں کہ یہ امت چنی گئی، اس لیے گواہی دے گی، یہ امت کو اتنا بڑا منصب ملا ہے۔ اب آپ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ واؤ ہم تو بہت بڑی امت ہے، ہاں ہیں ہم بہت اچھی امت، اور انشاءاللہ یہ امت جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گی، لیکن کون لوگ جائیں گے یہ بھی سوچ لینا، جو اس منصب کو پورا کریں گے، جو اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں گے، جو صرف اس ریس میں نہیں لگے ہوں گے نا کہ بس دنیا کمانی ہے، جو اس ریس میں نہیں لگے ہوں گے نا کہ دنیا میں بس جھنڈے گاڑنے ہیں، جس کو ہر وقت دنیا 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 کی فکر ہوگی وہ نہیں، جس کو ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی فکر ہوگی، جس کو جو اپنے دل سے اللہ کی یاد بالکل غافل نہیں ہونے دے گا، جو یہ سمجھے گا کہ میرا جو کچھ ہے بس میں اللہ کی راہ میں لگا دوں، جو یہ سمجھے گا کہ میری اولاد ہے تو بس میں اس کو اللہ ہی کی راہ میں رکھوں، جو ہر قدم اپنا یہ سمجھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، انہی کے لیے کامیابی ہے، انہی کے لیے ہے فتح، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں کہا ہے ہم المفلحون، وہی ہے جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟